السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ مسلیان، جیسے کہ آپ عنوان سے واقف ہیں، نکاح، اس کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نکاح کو زنا کے بالمقابل دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس فطری خواہش کو پورا کرنے کا جائز راستہ اور ناجائز راستہ اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور جائز راستے کو فروغ دینے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر دی، اور ناجائز اس کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، اور قرب قیامت اس کا جائز راستہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کا ناجائز جو راستہ ہے وہ عام ہو جائے گا۔ تو اس کے تحت ہم نے کچھ گفتگو سنی تھی۔ باب اس کے نکاح کے تعلق سے جو اگر اللہ کے فرمان کے مطابق کیا جائے، محمد رسول اللہ کے ارشادات کے مطابق آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی قرار دیا کہ اس نکاح کے ذریعے سے جب ایک مرد اور ایک عورت جائز رشتے میں بندھ جاتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ مودت داخل کرتا ہے، رحمت داخل کرتا ہے، برکت داخل کرتا ہے، اور یہ تسکین کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اس چیز کا طالب ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ برکت جو اللہ کے نبی کی مسنون دعا میں ہم کو ملتی ہے، 3 چیزیں قرآن میں ملی، اور برکت کے متعلق جو دعا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی، جو اس جوڑے کے لیے دی جاتی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، تو اس کے اندر برکت کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ 4 چیزیں جس کا ہر انسان طالب ہے، تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا خیال رکھیں، حدود اللہ کا خیال رکھیں۔ اس کے لیے والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر کچھ باتیں گزشتہ مرتبہ آئی تھیں۔ معاشرے، سماج کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کو آسان کریں۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کی تلقین کی، استعداد سے مراد کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ مرتبہ دیکھی۔ بالعموم جب ہم اس عنوان کے تحت
کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ باتیں پڑھتے ہیں، تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ریت اور رواج پائے جاتے ہیں، اور یہ تمام ریت اور رواج جو ہے وہ جو نکاح کے ساتھ جڑے ہیں وہ نکاح کی دراصل مشکلات بن گئی ہیں۔ اب انسان مجبور ہے، کہتا ہے کہ اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس کے اندر سے آپ کو ایک معلوم ہے چیز ہے بارات، یہ ہندوستان کی ریت اور رواج میں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی نکاح کے اندر۔ قدیم زمانے میں اس کی ضرورت تھی، نیڈ تھی غیر مسلم قوموں کے اندر، کہ جب لوگ جاتے تھے نکاح کے لیے تو وسائل نہیں تھے، تو لوٹ مار کا اندیشہ ہوتا تھا، تو لوگ جو ہے وہ اس طرح جتھے کی شکل میں نکلتے تھے تو محفوظ ہو جاتے تھے۔ شادی بیاہ کے اندر جو ہے وہ جتھے کی شکل میں نکلتے تھے، بیل گاڑیوں سے، گھوڑا گاڑیوں سے، وسائل نہیں تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے تو لوٹ مار کا اندیشہ ہوتا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے یہ چیز جو ہے وہ ایک رسم کا حصہ بن گئی ہے، اور رسم بن کر جو ہے وہ آج وہ پھر ہمارے یہاں پر بھی داخل ہو گئی مسلمانوں کے اندر۔ تو ایک میں نے مثال دی ہے، اور مختلف علاقوں میں اس کے مختلف ریت رواج اور رسمیں پائی جاتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام ریت اور رواج جو ہے وہ یہ اس کی مشکلات میں سے ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر نکاح کو آسان کرنے کے معاملے میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو تعلیمات دی اس میں یہ ہے کہ جب کبھی بھی رشتہ تلاش کیا جائے تو ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ نیک لڑکے اور نیک لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے رشتے کے معاملے میں، اس کو ترجیح دی جانی چاہیے، اور نیک بیوی کسی کو اگر مل جائے اور اگر نیک بیوی کسی کو نہ ملے تو اس کے متعلق اللہ کے نبی کے ارشادات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضیرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا بہت ہی میٹھی ہے، اس میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ دنیا کو اللہ نے زینت بھی قرار دیا، زینت بھی کہا، اور زینت کہتے ہیں جس میں کشش ہوتی ہے۔ سرسبز و شاداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سرسبز و شاداب ہے، اس میں کشش ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، یہ بہت میٹھی ہے، مٹھاس ہے اس میں، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ کا تصور کیا ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے۔ تو جو کچھ تم کو ملا ہے یہ تمہارے پاس بطور امانت ہے، اب تم جو کچھ تمہیں ملا ہے اس میں تم کیسے عمل کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ یہ سب امانت ہے تمہارے پاس، مال ہو، دولت ہو، جتنی چیزیں ملی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ تم دنیا سے ڈرو اور عورتوں کے معاملے میں بچو، واتقوا النساء، بچو اور ڈرو۔ یہ ڈرنے کی جگہ ہے، دنیا بچنے کی جگہ ہے، عورتیں بچنے کی جگہ ہے، ڈرنے کی جگہ ہے۔ اور سنو کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا تھا، سب سے پہلے فتنے کی جو شروعات ہوئی تھی، ان فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ عورت کا تھا۔ لہذا عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان بن جائے انسان کے لیے اگر انسان کو بیوی درست نہ ملے، بہو درست نہ ملے۔ اس لیے اس کے سلیکشن کے معاملے کے اندر انسان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کو دھیان سے سمجھنے، جاننے اور عمل کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع
सारी के सारी ये जो दुनिया है मता है, बरतने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया, और ये जितनी बरतने की चीजें हैं इनमें सबसे बेहतरीन बरतने की चीज है अल मरअतु सालिह, नेक बीवी। जितनी चीजें हम दुनिया में इस्तेफादे की अल्लाह ने रखी है, उन सब में सबसे बेहतरीन मता जो है वो सालेह और नेक बीवी है। दुनिया के अंदर इंसान अपने घर में जो भी बरतने की चीज को लाता है, बेहतरीन ढूंढ कर लाता है। घर में जो भी इस्तेमाल की चीज लाता है अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, उसकी कोशिश होती है कि सबसे अच्छी चीज वो लाए। तो जाहिर सी बात है, जब घर के अंदर बहू को लाए, घर के अंदर जब बीवी को लाए, तो इस मामले में इसका ख्याल ना रखे कि उसकी बेहतरीन, उसका बेहतर होना नबी ने किस चीज में बताया है। लिहाजा इस मामले में इंसान को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अब ये दो अलग अलग रिवायतें, एक में औरतों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजार किया और दूसरी रिवायत में खुशखबरी दी। अगर ऐसा हो जाए तो खुशखबरी, और ऐसा हो जाए तो फिर बहुत बड़ा मुसीबत है, इंजार बताया। अब ये दोनों चीजें मिली जुली अल्लाह के नबी ने मिलाकर बताई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सादतमंदी में से है, खुशनसीबी में से है। क्या? 4 चीजें, और 4 चीजें बदनसीबी में से, और 4 चीजें सादतमंदी में से। नंबर 1, जिस किसी को अल्लाह तबारक व तआला कुशादा घर दे दे, ये सादतमंदी है। घर अगर तंग हो तो अल्लाह के नबी ने इसकी जिद करार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको बेहतरीन और अच्छा पड़ोसी मिल जाए, नेक हमसाया मिल जाए, ये खुशनसीबी की बात है। और जिसका पड़ोसी हमसाया बुरा हो, ये बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छी सवारी ये सादतमंदी में से है, और अच्छी सवारी का न होना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खिलाफ करार दिया। और चौथी चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नेक बीवी, और इसके बिलमुकाबिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को जो है वो नेक जीवन साथी या बीवी का न मिलना, गोया कि इस मामले के अंदर सारी जिंदगी और आखिरत का मामला है। दुनिया की चीजों के जरिए से हम अपनी या तो जन्नत बनाते हैं या तो जहन्नम बनाते हैं, जो चीजें अल्लाह ने हमको दी हैं। जाहिर सी बात है कि इस मामले के अंदर जिसको बहू बनाकर ला रहे हैं, जिसको अपनी ज़ौजा बनाकर ला रहे हैं, वो हमारे लिए जन्नत के हुसूल का एक जरिया बने, ये सोच होनी चाहिए। वो बेहतरीन मता अगर नबी ने करार दिया है तो बेहतरीन मता उसके अंदर कौन सी सिफात होनी चाहिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कुरान मजीद ने बताया। लिहाजा जो है वो उसका लिहाज ये अज़हद जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की तकमील कर दी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और नेमत से मुराद शरीयत है। और अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक, निकाह के मुताल्लिक तमाम अवामिर और नवाही का तज़किरा कुरान मजीद में कर दिया। अल्लाह के नबी ने उसकी तशरीहात की। लिहाजा अब आइए, वो कौन सा क्राइटेरिया है जो बीवी के इंतखाब में, बहू के इंतखाब में होना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह किया जाता है 4 बुनियादों के ऊपर। आदमी 4 चीजें, समाज, सोसाइटी, लोग 4 चीजें देखकर उससे शादी करते हैं या निकाह करते हैं, उसको बहू बना कर लाते हैं। 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1 लिमालिहा, माल देखते हैं। वली हस्बिहा, उसका हसब व नसब देखते हैं। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखते हैं। वली दीनिहा, और उसका दीन देखते हैं। माल, हसब व नसब, खूबसूरती और दीन, ये 4 चीजों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन, तो तुम दीन को तरजीह दो। प्रायोरिटीज के अंदर, तरजीहात के अंदर नंबर 1 के ऊपर दीन को रखो और बाकी की चीजें कॉम्प्रोमाइज करने की है। प्रायोरिटीज जब भी होती है तो एक चीज को टॉप पे रखा जाता है और बाकी की चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अब देखिए, जब आदमी शादी करता है तो वो सबसे पहले या तो ये देखेगा कि खूबसूरत है
تو اس نے پرائرٹی میں نمبر 1 کے اوپر خوبصورتی کو رکھا اور باقی چیزوں کو سیٹلمنٹ کر لیا، کمپرومائز کر لیا، مان لینے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ خاندان ٹھیک ہے ہمارے برابر کا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، مگر خوبصورت ہے ٹھیک ہے۔ دین ٹھیک ہے بعد میں سمجھ لے گی، بعد میں ہو جائے گا، ہوتے ہوتے دین آ جائے گا۔ تو ایک چیز کو ترجیح دی، خوبصورتی کو، باقی کی چیزوں کو سیٹل کر لیا، باقی کی چیزوں کو کمپرومائز کر لیا، مصالحت کر لی اس سے۔ نبی فرما رہے کہ تم دین کو ترجیح دے کر باقی کی چیزوں کو مصالحت کرنا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کسی کو اگر ان میں سے 2 3 4 مل جائے تو نور علی نور، ابیر بر امبر، سونے پر سہاگا، منع نہیں فرمایا نبی نے، مگر جب معاملہ مصالحت کا ہو، ترجیحات کا ہو، تو نمبر 1 کے اوپر دین کو رکھو، اور یہ بہترین متاع بن جائے گی، دنیا اور آخرت اس کے اندر آرام اور سکون والی بن جائے گی، مودت والی ہو جائے گی، رحمت والی ہو جائے گی، برکت والی ہو جائے گی بات، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ رکھو گے، حدود اللہ کا خیال رکھو گے۔ دوسرا آدمی یا تو یہ کرتا ہے کہ خاندان دیکھتا ہے، اب حسن کے معاملے میں دولہا جو ہے وہ اس کی نظر جو ہوتی ہے لڑکی کی خوبصورتی پہ ہوتی ہے، وہ باقی چیزیں سیٹلمنٹ کرتا ہے۔ گھر میں جب سبھی رشتے کی بات چلتی ہے تو یہ سائیکولوجی الگ الگ ہے، لڑکا چاہتا ہے لڑکی خوبصورت ہو، یہ اس کا انٹینشن ہوتا ہے 99%۔ باپ جو ہوتا ہے اس کی نگاہ میں ہوتا ہے خاندان بالعموم، اور جو ماں ہوتی ہے عموماً زیادہ تر جب معاشرہ بگڑتا ہے مال، اور بالعموم دونوں کی نظر میں خاندان اور مال، ان دونوں چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ یہ تمام نفسیات اور سوچ کے تحت رشتے طے ہوتے ہیں۔ لڑکا خوبصورتی کو دیکھتا ہے، ماں باپ حسب و نسب اور مال کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ 40 سال کے بعد انسان کو اپنی پگڑی کی بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے، اپنی عزت نام کی فکر بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، مال ہے، حسب و نسب ہے اور جمال ہے، مگر چوتھی چیز کو بہت کم دھیان دیا جاتا ہے، جو دین ہے وہ بہت دیر سے دماغ اور سوچ میں آتا ہے، الا ماشاءاللہ، تو پھر سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے طلاق کے ریشو ہو چکے ہیں، بہت بڑھ گیا طلاق کا ریشو ہندوستان میں، بہت۔ آپ دیکھیں اتنا بڑھ چکا ہے طلاق کا ریشو، خلا کا ریشو بہت بڑھ گیا، اور یہ رفتار اور تیز ہوگی، کم نہیں ہوگی، دھیمی نہیں ہوگی۔ Who's responsible؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے کرتوت ہیں، ہم کو معلوم ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، گویا کہ ہم جانتے بوجھتے کھڈ میں گر رہے۔ اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ شاید ایسا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ نہیں ہوگا، میں بہت سمجھدار ہوں، ہم لوگ سنبھال لے جائیں گے، ہر آدمی یہی سوچتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو ترجیح دینے کے لیے کہا؟ دین کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اس کے کہاوتاً 2 معنی بتائے گئے ہیں، اور دونوں معنی مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں یعنی تو مراد اپنی پالے، اور اگر تو ایسا نہ کرے، دین کو ترجیح نہ دے، تو تو رسوا ہو جائے۔ بات ایک ہی ہے، کسی نے اس کی شرح اس طرح کی اور کسی نے اس طرح، مگر مفہوم دونوں کا ایک نیگیٹیولی مفہوم وہاں پر پہنچا، ایک پازیٹیولی پہنچا کہ تو مراد کو پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو نے دین کو ترجیح نہ دی تو تو رسوا ہو۔ لہذا اب آپ دیکھیں حسن و جمال، اس کو انسان ترجیح دے کر جب نکاح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک خبر دیجئے، ایک ان کو قصہ بیان کیجئے۔ کس کا ہے وہ؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ المصباح المنیر ابن کثیر کی تخریج شدہ
دارالسلام سے شائع ریفرنسز تفسیر بغوی، تفسیر تبری اور تفسیر رازی، اس کے حوالے سے اس کی سند کو جید قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس قتل کی وجوہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی۔ قابل نے حابل کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ مسئلہ اس بات کے اوپر تھا اس کی تفصیل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولادیں دیتا حوا کے ذریعے سے، تو ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی ہے ایک ٹرم کے اندر۔ ہم ٹرم کا لفظ استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب تو جو ٹرم ہے وہ 9 مہینے کی ہے، 6 مہینے کی بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ تھا اور وہ اس بات کو درست قرار دیتے تھے، 6 مہینے کے بچے کو جائز قرار دیتے۔ ہم میں سے اکثر وہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ ڈسپیوٹ ہوا تھا عمر بن الخطاب کے دور خلافت کے اندر، 6 مہینے کا بچہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس کے اوپر ناجائز ہونے کے بارے میں بھی باتیں آئی تھیں۔ تو علی بن ابی طالب نے سورہ احقاف اور سورہ بقرہ اور سورہ لقمان کے ریفرنس کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو 6 مہینے کا بچہ جائز ہوتا ہے، بچہ اگر 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو جائز ہے، حلال ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے، اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اس کے بوجھ کو اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، اس کے بوجھ کو اٹھایا اور دودھ چھڑایا، اس کی مدت ہے 30 مہینے۔ مرکب مدت بیان کی اللہ نے، حمل کو اٹھانے کی مدت، پریگنینسی پیریڈ پلس دودھ چھڑانے کی مدت، یہ دونوں ملا کر اللہ نے سورہ احقاف میں 30 مہینے بتایا۔ سورہ بقرہ اور سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اس کے بوجھ کو اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ میں اس کو جنا اور دودھ چھڑایا 2 سالوں میں۔ 2 سال میں ہوتے 24 مہینے۔ یہاں پر دودھ چھڑانے کی مدت اور جمع اللہ تعالیٰ نے حمل کی مدت کو ملا کر کلیکٹیولی مرکب شکل میں بتایا 30 مہینے، اور یہاں مجرد صرف اللہ تعالیٰ نے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال بتائی۔ اور اس طریقے سے 30 میں سے 24 جب نفی ہو جاتے، الگ ہو جاتے دودھ چھڑانے کی مدت، تو 6 مہینے رہ جاتے، تو حملت ہو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ جائز اور حلال ہے۔ اور یہیں پر بہت سے لوگ کو مغالطہ ہو گیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، یہ سورہ احقاف سے مغالطہ ہو گیا بہت سے لوگوں کے 30 مہینے دودھ چھڑانے کی مدت ہے۔ دراصل یہ دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت کو اللہ نے مجموعی طور پر بیان کیا۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ٹرم کیا تھی بچوں کے پیدا ہونے کی، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسان ابھی شروعات ہوا تھا سلسلہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور نسل انسانی جب بڑھنا شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اب وہاں پر بھی نکاح کا سلسلہ تھا، تو اب نکاح کس سے ہوگا؟ جو بچے پیدا اسی سے تو ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر وہاں پر یہ تھا کہ وہاں پر ایک ٹرم میں پیدا ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی، یہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ رب ہے اور ضروریات کے مطابق اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ، تو لہٰذا ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ٹرم میں ہوتی تھی، دوسرے ٹرم کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی، اب یہ کراس نکاح ہوتا تھا۔ بعد کے سال والا جو بھی لڑکا ہوگا پہلے سال والی لڑکی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، یہ تھا وہاں پر کراس ہوتا تھا آگے پیچھے۔ اب قابل بزید ہوا اس بات کے اوپر کہ وہ اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی اسی سے نکاح کرے گا۔ اب اس مسئلے کو لے کر تنازع ہوا، پھر وہ معاملہ قربانی کا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ تو لڑکی کی بنیاد پر وہ حسد، یہ تمام چیزوں کا سلسلہ ہے۔ تو آپ سب معلوم ہے کہ بزرگ بہت سے جو کہاوتیں چلی آتی ہیں، دنیا میں جتنا فساد ہے، زن زر اور زمین، تاریخ بھی شاہد ہے اس کے اوپر، کتنے قتل و غارت گریاں ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ اگر دین نہ ہو خوبصورتی کے ساتھ، تو شاعر نے کہا ہے اللہ جب حسن دیتا ہے وہاں پر خدا کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے، مگر خدا کا لفظ استعمال کرنا چونکہ درست نہیں ہے، جو مفہوم اور معنی اللہ میں ہے وہ پورا نہیں کرتا یہ لفظ۔ تو
تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، وہ نزاکت گھر میں بھی آ جاتی ہے. اگر دین ہو تو ہر چیز کنٹرول کر لیتی ہے. اگر تقویٰ ہو تو انسان اس کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، حسن و جمال کو، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اگر لڑکی اپنے حسن و جمال کے ساتھ میں آئی ہے تو ناز و انداز کے ساتھ میں بھی آئی ہے. اب جھیلیے اور جھیلوائیے. ہاں اگر اس کے ساتھ دین ہو تو پھر الحمدللہ اللہ کا اس کو اگر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، تو یہ وہ بریک ہے، یہ وہ کنٹرول کرنے والی چیز ہے، یہ وہ پروٹیکٹ کرنے والی چیز ہے جو پورے گھر کو برکت سے، رحمت سے، مودت سے بھر دینے والی ہے. ورنہ سب کو جھیلنا ہے. اگر دین کو نظر انداز کیا تو بھگتنا ہے. اور پھر یہ حسن کیا ہے، یہ جمال کیا ہے؟ تھوڑے دنوں کی بات ہے، پہاڑ دور سے ہرا بھرا سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، مگر بہت سے عیوب جو ہوتے ہیں انسان کے، جو اخلاقی عیوب ہیں، فکری عیوب ہیں، وہ جب ظاہر ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ماند پڑ جاتی ہے یہ چمک دمک جس سے انسان پہلے متاثر ہوا تھا. کتنی خوبصورت عورتوں کو لوگوں نے طلاق کے ذریعے سے علیحدہ کر دیا، اپنے سے نہیں کیا. کتنی خوبصورت خواتین اور لڑکیوں نے خلا لیا، نہیں ہوا، نہیں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. بات سمجھ میں آتی ہے، دل قبول کرتا ہے بات کو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رویہ کیسے درست کریں ہم؟ پھر اپنا رویہ کیوں نہیں درست کرتے ہم اپنا؟ ترجیحات کے اندر ہم نے دین کو فوقیت کیوں نہیں دی؟ ایک اسی کے ساتھ ساتھ استخارہ، دین کو ترجیح دینے کے ساتھ استخارہ. مگر اس سے پہلے ایک اور مثال، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں اور تاریکی کے اندر جو ہے وہ ایک گھر سے گفتگو کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں پڑتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیچنے والا جو دودھ ہے، جو فروخت کرنے والا دودھ ہے، معلوم ہوا گھر میں استعمال کرنے والا دودھ بھی ہے، جو فروخت کرنے والا دودھ ہے اس کے اندر پانی ملاؤ. بیٹی ملا دے اس میں پانی. بیٹی کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین نے، مسلمانوں کے خلیفہ نے، مسلمانوں کے امیر نے منع کیا ایسا کرنے سے. تو ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت جو ہے وہ کہاں امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں. والدین، والدہ اپنی بچی کو جب تربیت دے گھر کے اندر تو نباہ کے متعلق تعلیم اور تربیت دیں. مگر اب ماں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ماں کا کام اب ٹی وی سیریل کرتے ہیں. ساس بھی کبھی بہو تھی اور اس کے اندر بہو کو، ساس کو ٹیکل کرنا سکھایا جاتا ہے. تو ساری چیزیں گھر میں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے وہ سیکھ کر جاتی ہے دوسرے کے گھر میں بہو بن کر، اور وہ فساد مچاتی وہاں پر جا کر. اب ماں کے پاس وقت نہیں تربیت کا، تعلیم کا. وہ کام ٹیلی ویژن کرتا ہے. بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس، وہ کام اب ٹیلی ویژن کرتے ہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے ترقی یافتہ ممالک پہ ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اونچا کیجیے. ترقی یافتہ ممالک ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کی صحبت میں آدمی بے وقوفی بنے گا. ہم جو دیکھتے ہیں وہ دکھاؤ، ہم جو سوچتے ہیں وہ سوچو، ہم جو سمجھاتے ہیں وہ سمجھو. اس کو استعمال مت کرو. ایڈیٹ باکس. ترقی یافتہ ممالک، سمجھدار لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈیٹ باکس. بیٹھے رہیے. ویسی عورت کو ناقص العقل کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ایڈیٹ باکس اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ماں کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹی جو بیچنے والا دودھ ہے تو اس کے اندر پانی کو ملا دے. بیٹی کہتی ہے کہ اماں منع کیا ہے امیر المؤمنین نے. امیر المؤمنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ والدہ کو اپنی بچی کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جب نکاح کیا، اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح عثمان ابن عفان سے کیا تو کہا بیٹی سنو، عثمان ابن عفان کا بہت خیال رکھنا. میری بچی اس سے بہت قریب ہے، ان کا خیال رکھنا. والد کی تربیت ہے.
میری بچی شوہر کا خیال رکھنا. والدہ والد اور والدہ کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ بچی جس قدر ہو سکے اس قدر اپنی گھر گرستی، اپنے بال بچے، خود غرضی کے پاٹ اس کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے والدہ. اور عموماً آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیق. یہ رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس میں سے ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی لڑکی اپنے میکے میں آتی ہے تو جاتے وقت میں فساد لے جاتی ہے. یہ ماحول ہم نے بہت خراب کر دیا ہے، ٹیلی ویژن نے، ہمارے تمام حالات نے. لہذا بیٹی یہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ ہے دین. دین کی بنیاد کو تم اس کو ترجیح دو، باقی چیزوں کو کمپرومائز کرو. عمر بن الخطاب نے ابھی حسن دیکھا ہے اس کا، اور مال کا کیا سوال ہے؟ یہ دونوں خواتین ماں اور بیٹی ہے، دودھ بیچ کر اپنا گھر کا خرچ چلاتے ہیں. ظاہری حالت تو یہی بتا رہی ہے، مال کا کوئی سوال نہیں. اور وقت کے خلیفہ ہے، وقت کے امیر ہے، اور کہتے ہیں اس کے اوپر نشان لگاؤ اور اس گھر کے اندر یہ جو لڑکی ہے اس کے متعلق معلومات بہم پہنچاؤ. معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ منقوہا نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اپنے تینوں بیٹوں کو جمع کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو، عاصم کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی میرے گھر کے اندر بہو بن کر آئے. لہذا تم میں سے کوئی بھی تیار ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کے لیے. لہذا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں. عاصم تیار ہو جاتے ہیں رضی اللہ عنہ. عمر بن الخطاب اس لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں، اس لڑکی کو بہو بنا کر لاتے ہیں کہ متقی پرہیزگار دیندار لڑکی ہے، وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو، پہلی جو بہو تھی اس کو یہ کہا کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو اس سے کہنا میرا سلام، اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے. ریزن، وجہ، حال پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے، کھانے کی تکلیف، اس کی تکلیف، اس کی تکلیف. شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا. اور اس معاملے میں خواتین میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملے میں شکایت کا پہلو ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری خوشیاں لا کر دے دو مگر ایک کوئی کمی پڑ گئی تو یہ کہے گی کہ تم نے مجھے کون سا سکھ دیا ہے. اب شکایتوں سے بھرپور سوچ، شکایتوں سے بھرپور جذبات جو ہو وہ بچے کی تربیت کے اندر کیا پیدا کریں گی؟ بچوں کے اندر بھی شکایت پیدا کریں گی. شکوہ اور شکایت بچوں کے اندر بچپن سے ان کی تعلیم اور تربیت کا ایک حصہ بن جائے گا. بچوں کو شکایت ہوگی. لہذا جو ہے وہ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بہو نے کہا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان. کہا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کل کے کل دنیا کیا ہے؟ برتنے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے بہترین چیز وہ نیک بیوی ہے. اور اس کا ٹوٹل کرائیٹیریا کیا ہے، اس کی تفصیلات نبی نے بیان کی، اور اس کے تمام منفی ڈائمینشنز کو، جہتوں کو نبی نے بیان کیا تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں. اور ایک طویل سفر جو ہمارا اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک کا ہے، اس میں یہ ہماری جیون ساتھی اور زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں جنت کا سبب بننا چاہیے. جیسے مال جنت کے حصول کا سبب بنتا ہے، جیسے اولاد جنت کے حصول کا سبب بنتا ہے، جیسے انسان کو یہ تمام نعمتیں جنت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، یہ خاتون، یہ عورت، یہ بیوی بھی اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے. لہذا استخارہ، استخارہ کہتے ہیں کسے؟ آپ اونچا کریں تھوڑا سا، جانتے ہیں آپ سبھی استخارہ؟ یہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں استخارے کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے نماز. زندگی کے معاملات کے اندر، فیصلے لینے کے اندر استخارہ، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، استعانت اور مدد طلب کرنا،
یہ میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں اور زندگی کے اندر سب سے بہترین متاع کو لانے جا رہے ہیں استخارہ. لہذا جو ہے وہ کتنے پیارے الفاظ اس کے اندر استخارے کے اندر ہے جو نکاح کے متعلق کیا جاتا ہے. اس کے اندر الفاظ ملتے ہیں اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو خیر تو نے اس کے اندر رکھا ہے اس کا، اور اس چیز سے جو اس کی جبلت میں خیر رکھا ہے. جبلت کہتے ہیں جو بھی چھپی ہوئی ہے، جبلت کے اندر یعنی امپوٹینشل ہے، اور جو اس کے اندر خیر ہے میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ. اور اس شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ جو شر اس کے اندر تو نے رکھا اور اس کی جبلت کے اندر رکھا ہے. لہذا یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کا لحاظ اور خیال رکھنا انسان کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے مسلمانوں کی سماجی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے. اب دیکھیے خوبصورتی کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے مال. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ تمہارے جو غلام ملازم ہیں، تمہارے نوکر غلام ملازم ہیں، اور جو تمہارے اس کے اندر میل فیمیل بوتھ دونوں، ایامہ اور عباد یعنی مراد اس سے مرد مذکر غلام، اور ایامہ مطلب جو ملازم عورتیں ہیں، غلام لونڈیاں ہیں اور جو تمہارے غلام ہیں، ان کے تم نکاح کر دیا کرو. یہ بچوں سے آگے بڑھ کر جو گھروں کے اندر جو نوکر ملازم ہیں ان کی تم شادیاں کر دیا کرو، نکاح کر دیا کرو. عموماً ہمارے گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، شادی شدہ ہونے چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے والے ہونے چاہیے. عموماً ہم اگر ضرورت پڑتی ہے ہمیں ملازموں کی، نوکروں کی، تو وہ شادی شدہ ہونے چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ان کے نکاح کی، ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے. ان کے پاس وسائل، اسباب، یہ تمام چیزوں کا فقدان ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اولاد کے معاملے میں کتنی زیادہ ذمہ داری. اگر وہ فقیر ہے، وہ اگر یعنی فقیر سے مراد وہ صاحب دولت نہیں ہے، صاحب ثروت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ اگر مالدار نہیں ہے، پیسے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، پیسے والا کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت کشائش والا ہے، کشائش والا ہے، وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. تم یہ مت دیکھو، فوکس اس کے اوپر مت کرو ارے غریب ہے، لڑکی غریب ہے، لڑکا غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ وسعت بھی والا ہے اور علم والا بھی ہے. لہذا آپ دیکھیے ایامہ، یہ ایمو کی جمع ہے، مراد ایسی عورت جس کا خاوند نہ ہو. اب اس سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے، طلاق شدہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بیوہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر باقرہ بھی ہو سکتی ہے. تینوں کنڈیشن سے. باقرہ جس کے بھی شادی ہوئی ہی نہیں، شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گیا، دو، اور تیسری بیوہ ہو سکتی ہے. تینوں اس کے اندر داخل ہے ایامہ. ان کی شادی کرو، اگر بیوہ ہے تو شادیاں کر دو، وہ اگر متعلقہ ہے شادی کر دو، اس کا نکاح کر دو، اور اگر وہ باقرہ ہے، غیر منقوہ ہے، اس کی نکاح کر دو. اب آپ دیکھیں ہمارے سماج میں کیا ہے، پہلے تو آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ باقرہ غیر منقوہ لڑکیوں کا نکاح ہی مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہوا ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ اب بڑھتی جائے گی باتیں، اور لڑکیوں کی سوچ بھی بدلے گی، لڑکوں کی بھی سوچ بدلتی چلی جائے گی. ہاں، لہذا جو ہے وہ پہلے تو باقرہ اس کا نکاح ہونا مشکل ہے، اور اگر نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو جائے اس سے زیادہ مشکل ہے. اور بیوہ ہو تو ہندوستانی جو دوسرے غیر سماج ہے اس کے اثرات ہمارے پر، بیوہ شادی کر لی، بیوہ اور شادی کر لی، بچے ہیں اس کے اور شادی کر لی. یہ کوئی معیوب چیز ہے، اسلام میں کوئی معیوب چیز ہے، مگر ہمارے سماج میں وہ چیز اب معیوب بن چکی ہے.
بہت سی باہر کی چیزیں یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں جو ان کے یہاں پر معیوب سمجھی جاتی ہیں، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. کتنے مسلمان کہتے بھابھی ماں سمان ہوتی ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ وہاں کی بات ہے. ہمارے یہاں پر ڈائلاگ فیمس ہے. صحابہ کرام کے معاشرے میں دیکھیے آپ، کوئی بیوہ باقی نہیں بچتی تھی. دیکھیے اٹھا کے معاشرے کو. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ بچوں والی ہے کہ باقیرہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی بچوں والی ہے. بولے باقیرہ سے کرتے ہیں نکاح. کہا اللہ کے نبی میرے بچے ہیں تو تجربہ کار عورت ہے، بچوں والی ہے تو اس لیے میں نے بچوں والی. نہ متعلقہ عورت بچ پاتی تھی وہاں پر، فوراً سوسائٹی میں نکاح کے ذریعے سے ضم ہو جاتی تھی. آن دا اسپاٹ، جلدی سے. اس کے ایام گزر گئے، پاک ہو گئی، فوراً نکاح ہو جائے. حیرت میں پڑ جائیں گے آپ، حیرت میں پڑ جائیں. ایسی ایسی چیزیں وہاں پر کہ اتنا آسان تھا، وہاں پر اتنا ایزی تھا اور ہر ڈائمینشن سے ایزی تھا. ہمارے یہاں پر آج بیوہ کا نکاح ناممکن کے زمرے میں داخل ہو چکا ہے. ہم وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں. مگر جس طرح سے وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ جو رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جو ان کے مسائل ہیں عین ہمارے بھی وہی مسائل ہیں. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس حل ہونے کے باوجود بھی ہم سے زیادہ قابل مذمت کون ہوگا. ان کو تو پتا نہیں ہے کہ اس میں سے راستہ کون سا نکالے. کیا کرے، مجبوری ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، مجبوری ہے. شریعت ہونے کے باوجود مجبور، قرآن ہونے کے باوجود مجبور، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے باوجود ہم مجبور. اللہ کے رسول کا متبع مجبور ہو سکتا ہے. مگر دوستو مشکل تو بہت ہے. پتھر ہے، یہ سنگلاخ زمین ہے. اس وقت ہم نے بنا دیا اس کو، مگر حوصلہ کرنا پڑے گا، ہمت کرنا پڑے گا. نوجوانوں کو ہمت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ دل میں اللہ کے گھر کے اندر کچھ ارادہ پیدا کریں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے. ایزی کریں گے ہم انشاءاللہ، آسان کرنے کی کوشش کریں گے. جو بزرگ ہیں وہ بھی اس معاملے میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز وہ لوگ اس کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے. مال کے تعلق سے بس آخری بات کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. اب آئیے کچھ باتیں دنیا کی سمجھ میں آتی ہیں ہم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم عنقریب ان کو بتائیں گے. نکاح کرنے سے آدمی غریب غریب نہیں ہوتا ہے، اس کی مالی حالت اور خراب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ برکت ڈالتا ہے، رحمت ڈالتا ہے، مودت ڈالتا ہے، اور وہ آنے والے جو نسلیں ہیں ان کی روزی اپنے ساتھ میں وہ لے آتے ہیں. اس طریقے سے اللہ بڑھوتری کرتا ہے. ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. اب آئیے یو ایس اے کی 1966 کی سروے رپورٹ ہے اور محکمہ محنت ہے، وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، محکمہ محنت. 1966 میں اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ جو مجرد مرد ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور جو شادی شدہ مرد ہے، سروے رپورٹ یہ بتا رہی ہے 1966 کی محنت محکمہ امریکہ کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں کا سالانہ جو اینوئل انکم ہے ایکول ہے، لگ بھگ ریشو. جو مجرد ہے وہ بھی اور جو شادی شدہ ہے وہ بھی ایکول ہے. بتانا 1966 کی رپورٹ. چھوڑ دیجئے اس کو لڑکا کم کماتا ہے یا غریب دکھتا ہے، دیکھیے مت اس کو. اگر دیندار ہے نکاح کر دیجئے، بسم اللہ کیجئے. دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ثابت شدہ باتیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا ہی ہے. 1969 کی پھر اسی محکمے کی رپورٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہیں اور جو غیر شادی شدہ مرد ہیں ان کی آمدنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اینوئل انکم کے اندر. یہی سلسلہ 1969 پر 3 سال کے بعد میں بھی ہوتا ہے، فلکچویشن آتا ہے، مگر یہ کانسٹنٹ ریشو دکھ رہا ہے جو ہے وہ سروے رپورٹ کا. اور اس کی بہت ساری سائیکولوجیکل ریزنز ہیں.
आपको मालूम है शादी शुदा आदमी जिम्मेदार होता है, गैर शादी शुदा आदमी गैर जिम्मेदार होता है। उसमें ये पहलू, दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स के अंदर गैर शादीशुदाओं का रेशो ज्यादा होता है और शादीशुदाओं का रेशो कम होता है। ट्रेन में जितने कट कर मरते हैं, रेलवे, बॉम्बे की रेलवे रिपोर्ट है उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा, गैर शादीशुदा, गैर जिम्मेदार। एक आदमी सोचता नहीं मेरे बच्चे हैं, ये साइकोलॉजिकल बहुत सी बरकत है इसमें, हम उसको इहासा नहीं कर सकते, उसका हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो शरीयत में रहमत रखी है उन नेमतों को कोई गिनती नहीं कर सकता कि अल्लाह ने जो नेमतें हम पर की है, एहसानात हम पर किए, शरीयत को अल्लाह ने नेमत करार दिया। ये इतनी बड़ी नेमत है, निकाह शरीयत का हिस्सा है कि इसके अंदर जो बरकत है उसका कोई एहसा कर नहीं पाएगा 1 करोड़ साल की जिंदगी में। 1983 की सेंसस ब्यूरो की रिपोर्ट है अमेरिका की, उसके अंदर जो है वो ये बताया गया है कि जो शादीशुदा मर्द हैं वो गैर शादीशुदा मर्द और औरतों के मुकाबले में 80% ज्यादा कमाई करते हैं, 80% ज्यादा उनकी कमाई। इसी तरीके से एक अमेरिका के थिंक टैंक में से है और ये वो शख्स है जो रोनाल्डो रेगन, जो अमेरिका का सदर रह चुका है, उसका स्पीच राइटर था। यानी वो अमेरिका का जो सदर था रोनाल्डो रेगन, उसके जो स्पीचेस वो देता था ये लिखता था और इसने किताब लिखी है अमेरिका के थिंक टैंक्स में से। उसने किताब लिखी है मैन एंड मैरिज, आदमी और शादी, ये किताब लिखी है उसने, शादी की अहमियत को। क्यों अमेरिका वाले शादी पर जोर दे रहे हैं? फैमिली इंस्टीट्यूशन वहां खत्म हो चुका है, 90% चाहते हैं शादी करें, लोग घर बसाएं। कौम और अमेरिका का मुस्तकबिल इसी में पोशीदा है। यूरोप परेशान है, नहीं कर रहे उनके नौजवान नहीं कर रहे, अब हमारे नौजवान भी नहीं करेंगे, उनकी सोच बदलने वाली है। लड़कियां नहीं करेंगी शादी, उनकी सोच बदल रही है। बहुत खतरनाक आने वाले मंजर है, मंजरनामा। इस्लाम की तरफ लौटना अज़हद जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाथ से रेत जिस तरीके से फिसल जाती है, कुछ काबू में नहीं रहेगा, कुछ काबू में नहीं रहेगा। अब तो कुछ गनीमत है। वो शख्स कहता है कि जो भी उस किताब के अंदर अगर दौलतमंद या साहिब सरवत बनना चाहता है वो शख्स शादी करे, अपनी गुर्बत और अफलास को दूर करना चाहता है वो शादी करें, निकाह करें। वो दुनियावी एतबार से समझाते हैं, अल्लाह ताला ने दीनी एतबार से अल्लाह ताला ने हमको समझाया, मगर ये चीज तशरीही शक्ल में दुनियावी एतबार से सामने आती है। रिसर्च वो लोग करते हैं, हम लोग गौर नहीं करते हैं। अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है उसके अंदर दुनिया और आखिरत का खैर है। जो अल्लाह ने निकाह का हमें हुक्म दिया है उसके अंदर दुनिया के फायदे हैं। ये फायदे दुनियादार लोगों को समझ में आते हैं क्योंकि उनके लिए दुनिया सब कुछ है, इसलिए वो लगे रहते हैं उसके अंदर, और बाद में उनको समझ में आता है तो इस्लाम पहले बता रहा है। इसलिए अमेरिका के अंदर बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, यूरोप में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। हमको समझ में नहीं आती। हम लोग कौन है? हम लोग पैदाइशी मुसलमान, कॉन्शियसली हमने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज इसके कई और डायमेंशन से पहलू है निकाह के, इसको हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हमारे कुलूब की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए, और अल्लाह ताला हमें निकाह की इस जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है इसको अल्लाह ताला आसान करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।